الفاتحة إلى روح النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. اگر آپ کے مائک میں اور آواز ہے تو کھول دیں. اتنا کھولیں کہ جب تک آپ کا مائک سیٹی نہیں مارنے لگے اتنا کھولیں. منبر نور پر جلوہ فروز پیران عظام، علماء کرام، محترم و مکرم سامعین، پردے میں رہ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اشكر لي ولوالديك. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے بارگاہ رسالت و نبوت میں بابا سے بلند جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. علماء فرماتے ہیں کہ جو کثرت کے ساتھ اپنے نبی پہ درود پڑھتا ہے مصطفیٰ اسے اپنے دیدار سے مشرف فرماتے ہیں. ایک بار اور پڑھیے اسی نیت سے، زور سے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. علماء فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے والے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، دقتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور درود پڑھنے والے کے گھر میں خوشحالی آتی ہے، برکت کا نزول ہوتا ہے. اور جو انسان درود پڑھتا ہے وہ مشکلات سے نجات پا جاتا ہے. ارے بولیے نا سبحان اللہ. لگے کہ آپ جاگے ہوئے ہیں. دیکھیے دو سید زادگان ہمارے درمیان بیٹھے ہیں. ایک طرف حضرت علامہ مولانا
شریف الحق سید شریف الحق صاحب، شرف الحق صاحب قبلہ، اور دوسری جانب حضرت اللہ مولانا سید کاشف بابو صاحب قبلہ۔ میں ان دونوں بزرگوں کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے آج اپنی خطابت کا انشاءاللہ آغاز کروں گا، لیکن اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر ایک بیداری آئے، آپ جاگیں اور مکمل بیدار ہو کر آپ جلسہ سنیں۔ میں جانتا ہوں کہ حضرت کو بہت لمبا سفر کرنا ہے اور امید ہے کہ دوران تقریر حضرت کو جانا پڑے، لیکن آپ سب نہیں اٹھیں گے، بولیے انشاءاللہ۔ ان بچوں کو ایسے ہٹا دیجیے، جاؤ بابو جاؤ، جلدی جاؤ جاؤ، تمہیں لوگ تو سب کچھ کیے ہوئے، اور کسی کو جانا ہے تو جاؤ، نہ بیٹھنا تو بابو بیٹھ، اچھے بچے ہو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ آپ لوگ تھوڑی دیر برداشت کریں گے؟ ارے سنیں گے تو بول دیجئے سبحان اللہ، اور یاد رکھیے کہ سبحان اللہ کہنے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، روپیہ نہیں لگتا، لیکن فائدے اتنے ہوتے ہیں کہ جس کے تعلق سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جتنا فائدہ سبحان اللہ کہنے والے کو ملتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، غور سے سننا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کا بندہ جب خدا کی تسبیح بیان کرنے کی غرض سے سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کی تحمید بیان کرنے کے غرض سے الحمدللہ کہتا ہے، رب کی تکبیر بیان کرنے کے غرض سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے، ادھر بندے کی زبان سے یہ صدائیں بلند ہوتی ہے، ادھر خدا اس بندے کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ پورا مجمع جھوم کر بولو سبحان اللہ، جن کو جنت میں درخت چاہیے اور مچل کے بولے سبحان اللہ۔ دو پیران اعظام ہمارے درمیان بیٹھے ہیں، میں ان کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے بریلی کے تاجدار کا ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، زور سے بولو کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر اپنا رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور عقیدہ جو بریلی کے تاجدار نے ہمیں دیا ہے کسی نے نہیں دیا، بریلی کے امام محمد رضا نے عقیدہ دیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، ارے بولو نا سبحان اللہ، کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھٹ جانے والے سنیوں ملاحظہ کرو، میرے سرکار تو زندہ ہے، مصطفیٰ کے زندگی میں کسی کو شک نہیں ہے، اور جو شک کرتا ہے وہ خود زندہ نہیں ہے، جو شک کرتا ہے وہ خود زندہ نہیں ہے۔ میرے رسول تو زندہ ایسے ہے کہ جس طرح زمین کے اوپر سرکار زندہ تھے ویسے ہی زمین کے اندر بھی سرکار زندہ ہے۔ ملاحظہ فرماؤ، حدیث گواہ ہے، مصطفیٰ زندہ کیسے ہے؟ نبی پاک کا ظاہری وصال ہوتا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت جبریل کے معیت 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، ہمت نہیں ہوتی کہ آواز دی جائے۔ جبریل کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل نے جو ہے عریضہ پیش کیا ہے، اے جبرائیل، نبی دو جہاں کی بارگاہ میں آپ کا آنا جانا ہے، مصطفیٰ سے اجازت لے لے تاکہ نبی دو جہاں کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو جائے۔ سنیوں ملاحظہ کرو، جبریل نے اجازت طلب کی ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ سے اجازت ملی ہے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اسرائیل آیا ہے، رب کا پیغام لے کر آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ اجازت دے دے تو اسرائیل آپ سے مل کر چلے، آپ اجازت نہ دے تو واپس چلے جائے۔ اتنا سننا تھا، نبی دو جہاں ارشاد
فرماتے ہیں جبریل میں نے اسرائیل علیہ السلام کو اجازت دی ہے وہ آئے اور رب کا پیغام سنائے. حضرت اسرائیل علیہ السلام چلے ہیں, 70,000 فرشتوں کی جماعت ہے, حضرت جبریل ساتھ ہے, مصطفیٰ کی بارگاہ ہے, نبی دو جہاں کی بارگاہ میں, بڑے آقا کی بارگاہ میں اسرائیل علیہ السلام نے ادب عرض کیا تھا یا رسول اللہ خدا نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو لے کر چلے, اجازت نہ دیں تو آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں. سنیو ملاحظہ کرو, غور سے سننا. چند منٹ کی گفتگو ہے اور 10 سے 20 منٹ بولوں گا کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. کبھی کسی اور موقع سے آنا ہوا تو باتیں انشاءاللہ پوری ہوں گی. آج چند باتیں سن لیجیے. مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ, اجازت نبی سے مانگا جا رہا ہے. اختیار نبی دیکھو, خدا نے کہا اگر مصطفیٰ روح نکالنے کی اجازت دے تو نکالو, اور اجازت نہ دے تو روح مت نکالنا. جیسے ہی نبی کی بارگاہ میں رب کا پیغام پہنچایا گیا, نبی نے کہا تو ہماری روح کو نکال دے. روح نکال لی گئی ہے, نبی یہ دو جہاں کے جسم سے روح کو الگ کیا گیا ہے. اب روح کو لے کر چلا ہے, روح کو لے کر چلے ہیں, روح نکلی ہے. حضرت جبریل لے کر چل رہے ہیں, آگے آگے روح ہے, جبریل پیچھے ہے, آگے آگے روح ہے, اسرائیل پیچھے ہے, آگے آگے روح ہے, اسرافیل پیچھے ہے, آگے آگے روح ہے, میکائیل پیچھے ہے, آگے آگے روح ہے, حضرت دیگر انبیاء ہم دیگر ملائکہ پیچھے ہے, سبھی آگے مصطفیٰ کی روح سب سے آگے ہے, سبھی پیچھے ہے. خدا کی بارگاہ میں عریضہ لگایا گیا, اے پروردگار عالم آخر اس روح کو لے کر چلوں تو کہاں چلوں, اس روح کو رکھوں تو کہاں رکھوں. روح کو لے کر چلے ہیں, اسرائیل نے پوچھا ہے, جبریل نے سوال کیا ہے, بارگاہ خداوندی سے جواب ملتا ہے جا اس روح کو جنت میں رکھ دے. جنت میں روح کو لے کر چلا گیا, اور جنت میں جیسے ہی روح مصطفیٰ کو لے کر اسرائیل پہنچے ہیں, 70,000 فرشتوں کی جماعت ہے, روح مصطفیٰ ہے. جنت کو کہا گیا اے جنت دیکھو دیکھو روح مصطفیٰ لے کر آئے ہیں, روح مصطفیٰ لے کر آئے ہیں, جنت میں رکھنا چاہتے ہیں. اگر تو اجازت دے دے تو روح مصطفیٰ کو جنت میں رکھ لو. جنت کا سننا تھا, جنت بول اٹھا تو بجا مت بجا. اے فرشتوں سنو, یہ مصطفیٰ کی ذات ہے, یہ جنت ہے, میری مساجد بھی کہاں ہے کہ نبی کی روح کو ہم اپنے دل پر رکھ سکتے ہیں, نبی کی روح کو اپنے اندر رکھ سکے. حضرت اسرائیل علیہ السلام پھر خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مولا اس روح کو جنت رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جنت کہتا ہے کہ مصطفیٰ کے روح کو رکھنے کے ہم قابل نہیں ہیں, یہ مصطفیٰ کی روح ہے. آج جنت کو خوبصورتی ملی ہے تو نبی کا صدقہ ہے, جنت کو سنوارا گیا ہے تو نبی کا صدقہ ہے, جنت کو بسایا گیا ہے تو نبی کا صدقہ ہے, جنت کو حسن و جمال ملے ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے. رب کا حکم ہوا جاؤ عرش اعظم پہ رکھ دو, عرش اعظم پر لے کر چلے ہیں. روح پہنچی ہے, نبی یہ دو جہاں کی عرش اعظم پر, اب عرش سے کہا گیا یہ روح مصطفیٰ ہے جو آپ کے پاس رکھنا چاہتے ہیں, عرش پہ رکھنا چاہتے ہیں. عرش نے جواب دیا تھا تم ہمارے اندر روح مصطفیٰ کو رکھنا چاہتے ہو. ارے ہم تو وہ ہیں کہ جن کے قدموں پر ایک دن عرش تھا, مصطفیٰ کے قدم اونچے تھے, ان کی روح کو ہم اپنے اندر رکھ نہیں سکتے ہیں. سنیو ملاحظہ کرو, بارگاہ خداوندی میں پھر سوال ہوتا ہے اے پروردگار آخر روح مصطفیٰ کو جنت رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, روح مصطفیٰ کو ایسے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. خدایا میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر یہ روح رہے تو کہاں رہے. رب کا حکم ہوتا ہے جہاں سے لے کر آئے ہو وہیں لے جا کر رکھ دو. جا رہے ہیں, حضرت لوگوں کو جانے دیجیے. آپ لوگ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے, نہ بولیے تو سلام پڑھ لیں. ارے سلام پڑھ لیں, سلام پڑھ لیں, تو نہیں پڑھے تو کہیے سبحان اللہ. انہی کے گھر کی بات ہو رہی ہے. مصطفیٰ کی روح کو جنت نہ رکھے, مصطفیٰ کی روح کو عرش اعظم قبول نہ کرے. خدا کا حکم ہوتا ہے
اے فرشتوں جاؤ، اس روح کو جہاں سے لے کر آئے ہو وہیں لے جا کر رکھ دو۔ روح دوبارہ لوٹائی گئی ہے جس میں مصطفیٰ میں رکھا گیا ہے، اس لیے کہ نبی کی روح کو رکھنے کے لیے مصطفیٰ کے جسم سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کے جسم سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے جھک جانے والے، ارے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لے۔ ارے بولیے سبحان اللہ۔ جانے دیجیے حضرت کو، آپ لوگ پریشان مت کیجیے اور جلسہ بھی خراب مت کیجیے، جانے دیجیے، سب لوگ اپنی اپنی جگہ لے کر بیٹھ جائیے۔ ارے حضرت 4 بجے تک چلانے دیجیے گا تو ہم نے چلائیں گے۔ مولانا توفیق صاحب بھی تو چلے گئے، آ رہے ہیں نہ؟ ایسا حادثہ میرے ساتھ اکثر جگہوں پہ ہوتا ہے، حالانکہ آج میں تاخیر سے پہنچا ہوں، یہ میری غلطی ہے اور بہت تاخیر سے پہنچا ہوں، لیکن پھر بھی جلسے کو اگر چاہتے یہ لوگ کہ 12 بجے کے اندر سمٹ لیں گے تو جلسہ قریب 12 بجے تک سمٹا جا سکتا تھا، اس کے بعد تقریر ہو جاتی، پھر جو ہے صلاۃ و سلام ہوتا، پیر صاحب کی دعائیں ہو جاتی، پھر جو ہے جلسے کا اختتام ہوتا، لیکن آپ نے ویسا چاہا نہیں۔ خیر جو بھی آپ بیٹھے ہیں چند لوگ ہی صحیح، چند منٹ بیٹھیے، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ جب تک سارے لوگ نہیں بیٹھ جاتے تب تک یہی مصرع آپ صبح تک سنتے رہیے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، کہیے سبحان اللہ۔ ادھر والے بھی کہہ دے سبحان اللہ۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ ارے ٹھیک ہے، جو جہاں بیٹھے ہیں بیٹھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا ایمان عقیدہ ہے کہ جہاں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں صرف حضرت انسان نہیں ہوتے بلکہ فرشتوں کی جماعت بھی ہوتی ہے، فرشتے بھی ہوتے ہیں، اور فرشتے اتنے ہوتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک جو خلا ہے نا، فرشتے اس خلا کو پر کر دیتے ہیں، اور وہ فرشتے اس جلسے میں اس وقت تک بیٹھے رہتے ہیں جب تک جلسہ ختم نہیں ہوتا۔ تو وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو فرشتوں کی معیت اخیر وقت تک بیٹھے رہتے ہیں، اور فرشتے ان کے حرکات و سکنات کو دیکھتے ہیں، ان کے جملوں کو سنتے ہیں، اور فرشتے اس پر گواہ بھی ہوتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں پہنچ کر گواہی بھی دیتے ہیں۔ اس لیے پیارے جلسوں کو ہم آج جو تفریح گاہ بنائے ہوئے ہیں، جلسہ تفریح گاہ نہیں ہونا چاہیے، جلسہ تفریح گاہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جلسہ کو فیشن مت بنائیے، جلسہ کو مشن بنائیے۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ جلسہ ایک مشن ہو، جلسہ آدمی یہ سوچ کر سننے آئے کہ ہم جلسہ اس لیے سننے آئے ہیں تاکہ اس جلسے میں جب تک بیٹھیں گے طالب علم بن کر بیٹھیں گے، اور اسی حالت میں اگر ہماری موت ہو جاتی ہے تو خدا ہمیں شہید کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے جلسے مزہ لینے کے لیے نہیں ہے بلکہ جلسے علم حاصل کرنے کے لیے ہے۔ جلسہ ایک درسگاہ ہے، اور درسگاہ میں انسان جب بیٹھتا ہے تو کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھتا ہے، کچھ سمجھنے کے لیے بیٹھتا ہے، کچھ جاننے کے لیے بیٹھتا ہے۔ اور پیارے یاد رکھو، ایک پیاری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کسی انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس انسان کو اتنے وقت میں مر جانا ہے، اتنے دیر میں اس کی موت آ جانی ہے، انسان اتنا جان لے کہ فلاں وقت میں ہمارے جسم سے روح پرواز کر جائے گی، فلاں وقت میں ہم جو ہے مر جائیں گے، فلاں وقت میں اپنے خیش و اقارب اور خاندان والوں کو ہم خیر آباد کہہ دیں گے، تو آخر ایسے وقت میں اس انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے وقت میں اس انسان کو کون سا عمل کرنا چاہیے؟ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ اسے چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، بعض لوگ یہ کہیں گے کہ اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں، بعض لوگ یہ کہیں گے کہ اسے چاہیے کہ صدقہ و خیرات کریں، بعض لوگ یہ کہیں گے کہ اس کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکات دے۔ لیکن سنیوں میں آپ کو جو پیغام دے رہا ہو، قسم خدا کی قربان جاؤ مصطفیٰ کی حدیث پر نبی فرماتے ہیں اگر کسی کو یقین ہو اور وہ یہ جان لے کہ فلاں گھڑی میں ہماری موت ہونے والی ہے تو جتنا وقت بچا ہے اس درمیان وہ بندہ اگر کچھ بننا چاہے تو نمازی و حاجی نہ بنے بلکہ طالب علم بن جائے، قرآن کا علم حاصل کرنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بہترین سبجیکٹ دین کا سبجیکٹ ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سب سے بہترین سبجیکٹ دین کا سبجیکٹ ہے،
اور سب سے بہترین ٹیچر دین کا ٹیچر ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور سب سے بہترین اسٹوڈنٹ دین کا اسٹوڈنٹ ہے۔ نہ اس سے بہتر سبجیکٹ ہو سکتا ہے، نہ اس سے بہتر ٹیچر ہو سکتا ہے، نہ اس سے بہتر اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے۔ پھر آپ کہو گے مولانا کیسی بات کرتے ہو، کہاں سے ایسی باتیں لاتے ہو؟ تو میں کہوں گا یہ میرا نہیں فتویٰ ہے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا فتویٰ ہے، نبی دو جہاں کا فتویٰ ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور قرآن پڑھاتا بھی ہے۔ سبحان اللہ صاحب، زور سے بولو سبحان اللہ۔ تو آپ اس جلسے میں یہ سوچ کر بیٹھو کہ ہمیں ایک بہترین اسٹوڈنٹ بننا ہے، ایک بہترین اسٹوڈنٹ بننا ہے، کیونکہ یہاں جو باتیں ہوں گی دین کی ہوں گی، جو سبجیکٹ ہوگا دین کا ہوگا، جو معلم ہوں گے وہ دین کے ہوں گے، جو ٹیچر ہوں گے وہ دین کے ہوں گے۔ اگر دین کو سمجھنا ہے تو ہمیں جلسہ گاہ میں آنا ہوگا، دین کو سمجھنا ہے تو ہمیں مدرسہ میں آنا ہوگا، دین کو سمجھنا ہے تو ہمیں مدرسے میں آنا ہوگا۔ اور ہمارے لیے مدرسے میں آنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے لیے درس گاہوں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ ہم جلسے میں جائیں، اپنے علماء کو بلائیں، ان سے مسائل سیکھیں اور بیٹھ کر سنیں، تاکہ دین ہمیں پڑھنا بھی آ جائے اور دین ہمیں سمجھنا بھی آ جائے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اگر ہم نے دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے تو کہیں بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ آؤ آگے سنو، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے پیارے عقیدہ دیا ہے بریلی کے تاجدار نے، میرے مصطفیٰ تو زندہ ہے ہی، لیکن نبی کے صدقے میرا غوث زندہ ہے، نبی کے صدقے میرا خواجہ زندہ ہے، نبی کے صدقے میرا رضا زندہ ہے، نبی کے صدقے حضرت مخدوم سیدنا زندہ ہے، نبی کے صدقے بہاؤالدین نقشبند بخاری زندہ ہے۔ سن لیو آگے چلو، نبی کے صدقے آپ سب کا پیر حضرت سید طارق ضیاء زندہ ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ماحول بنائیے اور جو پیچھے بیٹھے ہیں اگر سننا چاہتے ہیں تو ہاتھوں کو گھٹاؤں میں لہرائیے اور کہیے لبیک یا رسول اللہ۔ اتنا دھیرے کہیے گا تو آپ سے گھاس بھی نہیں کھلے گا، ایسا بولیے کہ باطل کے ایوان میں زلزلہ پیدا ہو جائے۔ زور سے بولیے لبیک یا رسول اللہ، اور زور سے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، یہ رستے میں ہیں جا بچا کھانے والے۔ سنیوں یاد رکھنا، ہم جب سے یہاں بیٹھے ہیں تب سے میرا نبی ہمیں دیکھ رہا ہے، میرے نبی میرے حرکات و سکنات کو دیکھ رہے ہیں، میرے نبی یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرا کون بندہ اب تک بیٹھا ہوا ہے، کون سا بندہ اٹھ کر چلا گیا ہے۔ نبی یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس نے جلسے کو سجایا ہے، کس نے جلسے کو بسایا ہے، کون جلسے میں آ کر بیٹھا ہے، کون جلسے کے باہر گھوم رہا ہے، کس نے جلسہ کو ایک تفریح گاہ نہیں بلکہ عبادت گاہ بنا لیا ہے، درسگاہ بنا لیا ہے، اپنے لیے ایک جو ہے سیکھنے والی جگہ بنا لیا ہے۔ اور کون ہے جو صرف جلسے میں گھومنے کے لیے آیا ہے؟ سب کچھ میرے نبی ملاحظہ کر رہے ہیں، اور یاد رکھنا میرے نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جس حالت میں مصطفیٰ دیکھیں گے اسی حالت میں نبی یہ دو جہاں ہمیں کل قیامت کے دن ہم سے سوال کریں گے، پوچھیں گے میری امتیوں ذرا یہ بتاؤ میرے نام کا جلسہ سجا تھا، میرے آل کے نام کا جلسہ سجا تھا اور تاجدار نقشبند کے نام کا جلسہ سجا تھا، تم اس جلسے میں گھوم رہے تھے، تفریح کر رہے تھے، ادھر ادھر جا رہے تھے، اٹھ کر بھاگ رہے تھے۔ بتاؤ نبی یہ دو جہاں کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ لیکن اگر ہم جلسہ میں بیٹھے ہوئے اللہ اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں، علماء کی تقریریں سن رہے ہیں، وعظ و نصیحت سن رہے ہیں، قسم خدا کی مصطفیٰ کی بارگاہ ہوگی، نبی یہ دو جہاں کی بارگاہ ہے، ہم سب کی زبان سے یہی جملہ نکلے گا، یا رسول اللہ ہم کو یہ کہہ رہے تھے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت
फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुलाहिजा करो, मैंने जिस आयत को अपनी गुफ्तगू का उन्वान बनाया है, चंद मिनट उस पर कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह फरमाता है अनिश्कुल्ली वलिवालिदैक, रब फरमाता है ए मेरे बंदो अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो और उससे पहले मेरा शुक्रिया अदा करो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने शुक्रिया के बाद अगर किसी का शुक्रिया अदा करने का हुक्म दिया है तो वो वालिदैन का शुक्रिया अदा करने का हुक्म दिया है, माँ बाप का शुक्रिया अदा करने का हुक्म दिया है, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया है। सुन्नियों मुलाहिजा करो, ये कुरान का पैगाम है जो हमने आपके सामने जो है रखा है। ये उन्वान जो बांधा है ये हमारा उन्वान नहीं, कुरान का उन्वान है। रब फरमाता है अनिश्कुल्ली वलिवालिदैक, ए मेरे बंदो मेरा शुक्रिया अदा करो। और मेरे बाद अगर किसी का शुक्रिया अदा करना है तो अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो, जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे पाला पोसा, जिसने तुझे अपने खूने जिगर पिलाया, जिसने तुझे परवान चढ़ाया, जिसने तुझे जवान दिया, उसका शुक्रिया अदा करना है। लेकिन माँ बाप के शुक्रिया से पहले इनका शुक्रिया अदा करना है तो शुक्रिया माँ बाप से पहले अल्लाह का अदा करना है। आज हम अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं कर पाते हैं, ना शुक्र खुदा है ना शुक्र वालिदैन है। मुलाहिजा करो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पैगाम देना चाहता हूँ, आखिर शुक्र खुदा का मियार क्या होना चाहिए, अंदाज क्या होना चाहिए। क्योंकि आज हमने ये जलसा भी शुक्र खुदा में सजाया है। रब का शुक्रिया अदा करने के लिए हम इस जलसे में आए हैं। यहाँ जब से बैठे हैं अपने रब की तस्बीह बयान कर रहे हैं, उनकी बातें बयान कर रहे हैं, उनकी तकबीर बयान कर रहे हैं, उनकी हमदो सना कर रहे हैं, उनकी तारीफों तौसीफ कर रहे हैं। मुसलमानों में आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या खुदा का शुक्रिया इतना ही है कि आदमी पेट भर बिरयानी खाए और हाथ पहुँचते हुए सिर्फ सुभान अल्लाह कह ले, अल्हम्दुलिल्लाह कह ले? क्या यही खुदा का शुक्रिया है? कोई नेमत मिले तो सुभान अल्लाह कह दे, कभी कोई बुलंदी मिले तो अल्लाह अकबर कह दे। मैं आपसे कहना चाहूंगा इतना ही खुदा का शुक्रिया नहीं है, बल्कि खुदा के शुक्रिया का जो तैयार होना चाहिए, आज तक हमने उसे जानने की कोशिश नहीं की है, आज तक उसे हमने समझने की कोशिश नहीं की है कि मेरे रब का शुक्रिया हमें किस अंदाज में अदा करना होगा, अल्लाह का शुक्रिया किस मियार में अदा करना होगा। सुन्नियों मुलाहिजा करो, चलो थोड़ी देर के लिए हम हजरत सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में चलते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है, उनकी नबूवत का जमाना है, वो जो है अपने क़याया के साथ रह रहे हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन सफर के लिए निकलते हैं और रास्ते सफर दाऊद अलैहिस्सलाम ने बांधा है। बांधने के बाद चले हैं, पहाड़ियों का सिलसिला शुरू होता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम देखते क्या है कि एक छोटा सा पत्थर है, एक छोटा सा पत्थर है जो अपने वजन से ज्यादा पानी बहा रहा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा, देखने के बाद उस पत्थर के जादी मुखातिब हुआ, फिर अल्लाह से लौ लगाया, खालिक़े कायनात से पूछा, परवरदिगारा ये छोटा सा पत्थर अपने वजन से ज्यादा पानी बहा रहा है, बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर वजह क्या है? इस पानी के बहाने का इतना सुनना था, हातिफ़े गैबी से आवाज आती है, क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के मकबूल बंदे थे, नबी थे। हातिफ़े गैबी से आवाज आती है, ऐ दाऊद मैंने पत्थर को बोलने की ताकत दी है, तो उसी पत्थर से सवाल कर ले, तुम्हारे सवाल का जवाब वही पत्थर दे देगा। सुन्नियों मुलाहिजा करो, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस पत्थर से मुखातिब होते हैं और मुखातिब होने के बाद पत्थर से पूछते हैं, ऐ पत्थर बता तू एक छोटा सा है, अपने वजन से ज्यादा पानी बहा रहा है, बात समझ में नहीं आती है, आखिर इतना पानी बहाने की वजह क्या है, पानी क्यों बह रहा है? पत्थर ने कहा था, दाऊद सुनो, क्या तुझे मालूम नहीं है अल्लाह का फरमान है कि जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। उसी दिन से जब से मैंने खुदा का ये हुक्म सुना है, रब का ये पैगाम सुना है, लफ्ज़ा इमाम है, खुदा के खौफ से हम डर रहे हैं और उसी खौफ खुदा में हमारे जिस्म से इतना पानी बह रहा है कि जिसने मुझको डुबो कर रख दिया है, जिसने मुझको भिगो कर रख दिया है। ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम हम रो रहे हैं, खौफ खुदा में रो रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं कि
کہ کہیں جہنم کا ایندھن اس چھوٹے سے پتھر کو نہ بنا دیا جائے. اسی خواب سے ہم اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے سنا پتھر پہ ترس آ گیا, ہاتھ رب کی بارگاہ سے لو لگایا تو وہاں کی مولا تو اس پتھر کو معاف فرما دے, مولا تو اس پتھر کو جہنم سے آزادی دے دے, مولا تو اس پتھر کو جنت کا پروانہ سنا دے. اتنا سننا تھا, جیسے ہی دعائیں کرنی تھی, عریضہ لگانا تھا, عاطف غیبی سے آواز آتی ہے داؤد جا پتھر کو مصطفی جا فضا سنا دے کہ میں نے اس پتھر کو جہنم سے آزادی لکھ دی ہے. سبحان اللہ. اے سنیوں ملاحظہ کرو, غور سے سننا. حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر کو مژدہ جاں فضا سنایا, کہا پتھر سنو سنو, اللہ نے تجھے لیے پیغام بھیجا ہے اور تیرا پیغام تیرے لیے پیغام یہ ہے کہ تو جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے, تجھے جنت کا پروانہ مل گیا ہے, عذاب الہی تجھ کو نہیں ہوگے. اتنا سننا تھا, پتھر مسکرانے لگا. حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھے, اپنا کام کیا. کچھ دن گزرے, پھر اسی راستے سے واپس لوٹنا ہوا. پھر داؤد علیہ السلام نے اسی پتھر کو دیکھا کہ اب پہلے جو پانی بہ رہا تھا اس سے دو گنا پانی بہ رہا ہے, یعنی پانی کا بہنا ڈبل ہو گیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام پھر دیکھ کر متعجب ہوئے, حیرت زدہ ہوئے, سوچنے لگے خالق کائنات تو نے اسے مژدہ جاں فضا سنایا تھا, گیا تھا تو پانی اس سے کچھ زیادہ تھے, اب تو ڈبل بہ رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے, آخر وجہ کیا ہے, پانی کیوں بہا رہا ہے؟ تو نے اسے جنت کا پروانہ دیا ہے, جہنم سے آزادی دی ہے. اللہ کی بارگاہ سے لو لگایا. حضرت داؤد علیہ السلام نے جیسے ہی لو لگایا ہے, عاطف غیبی سے پھر آواز آتی ہے, جواب ملتا ہے داؤد میں نے پتھر کو بولنے کی طاقت دی ہے, اسی پتھر سے سوال کر لے, وہی پتھر تیرے سوال کا جواب دے گا. سنیوں ملاحظہ کرو, حضرت داؤد علیہ السلام ہے پتھر سے مخاطب ہے, پتھر سے کہتے ہیں اے پتھر بتا بتا کیا تجھے جنت کا مژدہ نہیں ملا ہے؟ پتھر نے کہا تھا ہاں ہاں جنت کا مژدہ ملا ہے. کیا تجھے جہنم سے آزاد نہیں کیا گیا ہے؟ پتھر نے کہا ہاں ہاں جہنم سے ہمیں آزاد کیا گیا ہے. کیا تجھے عذاب الہی سے دور نہیں کر دیا گیا ہے؟ پتھر نے کہا ہاں ہاں جہنم سے مجھے عذاب الہی سے بھی دور کر دیا گیا ہے. تو پھر داؤد علیہ السلام نے پوچھا پہلے تو پانی بہا رہے تھے, کچھ کم تھا, اب پانی بہ رہے ہیں, دو گنا بہ رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ سنیوں پتھر نے جو جواب دیا تھا غور سے سننا اور اپنے دل کی اتاج رائی میں اس جملے کو جمع دینا. پتھر نے کہا تھا داؤد سن, پہلے جو میں رو رہا تھا وہ خوف خدا میں تھا, اب جو رو رہا ہوں وہ شکر خدا میں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت تاجدار نقشبند کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. زور سے بولو سبحان اللہ. تو رب کا شکریہ ادا کرنے کا معیار بہت بلند ہونا چاہیے. علماء کرام سے توجہ چاہتا ہوں, اگر اجازت دیں تو چند باتیں اور ان کے سامنے رکھیں. سنیں گے آپ تو زور سے بولیے سبحان اللہ. پتھر جو اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے, ایک حقیر پتھر جس کی دنیا میں کوئی اہمیت نہیں ہے, ایک وہ پتھر جو اپنے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا ہے, وہ پتھر کہ جب تک اسے ہلائے نہیں, ہیلے نہیں, جب تک اسے کہیں اٹھا کے لے جائے نہیں, جائے اس کے باوجود بھی خدا کا شکر اس انداز میں منا رہا ہے. تو پیارے ذرا سوچو تو صحیح کہ رب نے آپ کو پیدا کیا, آپ کی تخلیق خدا نے فرمائی, اور جانتے ہو اللہ نے جب آپ کے تخلیق کو بیان کیا, آپ کی ولادت کو بیان کیا, آپ کے حسن و جمال کو بیان کیا, تو رب نے 4 قسمیں اٹھائی. خدا نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. غور سے سننا پیارے, حضرت انسان کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو پیدا کرنا چاہا, حضرت انسان کو اللہ نے پیدا کیا, اور جب اس کی تخلیق کو, اس کے حسن جمال کو خدا نے بیان کرنا چاہا تو اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی. 3 کی قسم, 3 زیتون, زیتون کی قسم, وہ طور سینا, اور طور سینا کی قسم, وہذا البلد الامین, اور مصطفیٰ اس شہر مکہ کی قسم. پھر اللہ نے حضرت انسان کے حسن
جمال کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت انسان کو اللہ نے خوبصورت پیدا فرمایا. بتاؤ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر خدا چاہتا تو ہماری ناک کی جگہ پہ آنکھ رکھ دیتا، چاہتا رکھ سکتا کہ نہیں رکھ سکتا تھا؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر خدا چاہتا تو ہماری پیشانی کی جگہ پر سر ہوتے، اگر خدا چاہتا تو ہاتھ کی جگہ پر پیر ہوتے، اگر خدا چاہتا تو پیٹ کی جگہ پر پیٹھ ہوتا، اگر خدا چاہتا تو ہمارے ناک کو پیچھے لگا دیتا، آنکھیں ادھر سے ادھر رکھ دیتا. تو بتاؤ حضرت انسان خوبصورت ہوتے؟ حضرت انسان خوبصورت نہیں ہوتے، بلکہ خدا نے آنکھ کو وہی رکھا جہاں رکھنا چاہیے تھا، ناک کو وہی رکھا جہاں رکھنا چاہیے تھا، پیشانی کو وہی رکھا جہاں رکھنا چاہیے تھا، ہاتھ کو وہی رکھا جہاں رکھنا چاہیے تھا، پیر کو وہی رکھا جہاں رکھنا چاہیے تھا، پیٹ کو وہی رکھا جہاں رکھنا چاہیے تھا، پیٹھ کو وہی رکھا جہاں رکھنا چاہیے تھا، ناخنوں کو وہی رکھا جہاں رکھنا چاہیے تھا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب خدا نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے خوبصورت بنایا ہے، تو ہمیں اپنے رب کا شکریہ کس انداز میں ادا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ. رات بھر جلسے ہوتے ہیں حضرت، فجر کی نماز سب کی قضا ہوتی ہے الا ماشاء اللہ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فجر میں نماز پڑھ کے سوتے ہیں، رات بھر تقریریں ہوتی ہیں اور شارٹ کٹ میں یہ لوگ جنت کے طلبگار ہوتے ہیں. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ایمان جس پر آپ اترا رہے ہو، اور جو ایمان آپ کو فجر میں اٹھا کر مسجد نہ لے جا سکے، یاد رکھنا کہ وہ ایمان تجھے جنت میں نہیں لے جا سکے. یاد رکھنا وہ ایمان تجھے جنت میں نہیں لے جا سکے گی، اس لیے کہ ایمان میں محبت رسول کا ہونا ضروری ہے، اور محبت رسول نماز کو قائم کرنے کا نام ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. مسجدوں کو آباد کرنے کا نام ہے. اگر یہ محبت رسول نہ ہوتے تو میرے آقا اتنی شدت کے ساتھ عبادت نہ فرماتے، میرے آقا اتنی کثرت کے ساتھ نمازیں نہ پڑھتے، بلکہ میرے سرکار کے نمازوں کا یہ عالم، سجدوں کا یہ عالم کہ نبی جب حالت سجدہ میں ہوتے صحابہ کرام کبھی کبھی یہ گمان کرتے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نبی یہ دو جہاں کا آخری سجدہ ہو، کیونکہ نبی بڑی طویل سجدہ فرماتے تھے، بڑی لمبا سجدہ کرتے تھے، بڑی جو ہے طویل سجدہ میرے سرکار کا ہوتا تھا. اور جب سجدے لمبے ہوتے تھے صحابہ کرام خوفزدہ ہو جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سرکار کی روح جو ہے ان کے جسم سے پرواز کر گئی ہو. لیکن نبی یہ پاک جب سجدے سے سر اٹھاتے اور صحابہ کو اطمینان ہو جاتا، نماز ختم ہوتی، میرے نبی نماز سے فارغ ہوتے، صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ فداک ابی و امی، اے مصطفیٰ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ، آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ، آپ اتنا لمبا سجدہ کیوں فرماتے ہیں؟ ہم سبوں کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا یہ آخری سجدہ ہے. اتنا سننا تھا نبی یہ دو جہاں جواب دیتے، اور میرے صحابیوں سنا سنو، میرے اللہ نے مجھے اجازت بخشا ہے تو کیا میں خدا کا شکر بھی ادا نہ کروں؟ زور سے بولو سبحان اللہ. اسی نبی کی امت ہو، اسی نبی کی امت ہو، اسی نبی کا چاہنے والا ہو تو اپنے نبی کے کردار کو دیکھو، اپنے نبی کے افعال کو دیکھو، اپنے نبی کے صورت کو دیکھو، اپنے نبی کے سیرت کو دیکھو، اپنے نبی کے قول کو دیکھو، اپنے نبی کو فعل کو دیکھو. قسم خدا کی جب نبی کی زندگی کو ملاحظہ کرو گے تو صرف 5 وقت کی نماز ہی نہیں، بلکہ سرکار تو وہ ہے کہ جن سے تہجد بھی قضا نہیں ہو رہے ہیں، میرے سرکار تو وہ ہے کہ جن سے سنتیں بھی نہیں چھوٹ رہی ہے، میرے سرکار تو وہ ہے کہ جو قرآن کی تلاوتیں بھی فرما رہے ہیں، میرے سرکار تو وہ ہے کہ جہاں بھی ہو ہر جگہ پر مصطفیٰ اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. بولیے نا سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ. ارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب اسی امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں جس کی امت بننے کے لیے انبیاء تمنا کرتے تھے، سبحان اللہ، انبیاء تمنا کرتے تھے کہ خدایا اگر کسی کی امت بنانا ہو تو مصطفیٰ کی امت بنا دے. جن کی تمنا امت بننے کے لیے موسیٰ کرے، جن کی تمنا عیسیٰ کرے،
خدا کا فضل تو دیکھو کہ اس رسول ہاشمی کی امت میں ہمیں اللہ نے پیدا فرمایا اور پھر اسی کی رسول کی آل سے خدا نے ہمارا رشتہ بھی جوڑ دیا. اسی رسول کی آل سے خدا نے ہمیں رشتہ جوڑ دیا. میں اگر آمین بستی والوں سے جو یہاں بیٹھے ہیں ابھی فی الحال ان سے پوچھ لوں کہ بتاؤ کہ جس نقش بندیہ سلسلے کے آپ پیروکار ہو, جس نقش بندیہ سلسلے سے آپ مرید ہوتے ہو, بتاؤ اس کے بانی کا نام کیا ہے؟ تو بہت کم لوگ ہوں گے جن کو ان کا نام یاد ہے. کوئی کہیں گے کہ ضیاء ملت ہے, کوئی کہیں گے کہ سید وزیر علی شاہ ہے, کوئی کہیں گے کہ فلاں صاحب ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ سب بیٹھے ہو, آپ اسے برا مت سمجھنا کیونکہ سیکھنا بہت ضروری ہے. جن کی عمر صرف اس دنیا میں 73 برس کی ہوئی, جسے دنیا حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری کے نام سے جانتے پہچانتے. زور سے بولو سبحان اللہ. اور انہی سے نقشبندی سلسلہ چاہتا, انہی سے 4 محرم 718 ہجری کو 718 ہجری کو وہ اس دنیا میں پیدا ہوئے اور 3 ربیع الاول وہی 791 ہجری کو اس دنیا سے رحلت فرمایا. بولو سبحان اللہ. یہ آپ کے سلسلہ نقشبندیہ کے بانی ہے اور سلسلہ نقشبندیہ کی یہ خوبی ہے کہ بہت سارے سلسلے ہیں جو کچھ علاقے تک محدود ہیں. قسم خدا کے آپ اپنے پیر پہ قربان جاؤ, اپنے سلسلے پہ قربان جاؤ. بہت سارے سلسلے ہیں جو کچھ علاقے تک محدود ہیں. کوئی سلسلہ ہندوستان میں ہے تو پاکستان میں نہیں ہے, پاکستان میں ہے تو افغانستان میں نہیں ہے, افغانستان میں ہے تو سری لنکا میں نہیں ہے, سری لنکا میں ہے تو بنگلہ دیش میں نہیں ہے, بنگلہ دیش میں ہے تو امریکہ میں نہیں ہے, امریکہ میں ہے تو افریقہ میں نہیں ہے, افریقہ میں ہے تو ترکی میں نہیں ہے, ترکی میں ہے تو سعودی میں نہیں ہے, سعودی میں ہے تو جو ہے مصر میں نہیں ہے. یعنی ہندوستان کے علاوہ باہر دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں, لیکن سلسلے نقشبندیہ کو خدا نے وہ فروغ عطا کیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہی وہ سلسلہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت مولانا امین القادری صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خیریت سے ہے ججا, پیچھے والے سے خیریت سے ہے. تقریر ہو رہی ہے, تقریر ہو رہی ہے, خون جگر پیش کر رہا ہوں. درمیان میں مہربانی کر کے باتیں مت کیجیے. آپ سے ہاتھ جوڑ کر میں ونتی کرتا ہوں, آپ کے پیر کی تعریف ہو رہی ہے. اور لگائیے نعرہ زور سے لگائیے, صحیح بات ہے, لگائیے زور سے, لگا دیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت مولانا منہاج رضا قادری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ملت کے بزرگوں اور دوستوں سنو, اللہ نے ہمیں اپنا شکریہ ادا کرنے کو حکم دیا. انشکر لی ولوالدیک, اے میرے بندو اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو اور اس سے پہلے میرا شکریہ ادا کرو. حالانکہ یہ تقریر جو ہے نا ابھی نہیں, رات کے 12 بجے ہونی چاہیے تھی, لیکن تاخیر ہوئی ہے. جو لوگ ہیں وہ سن لیں, اپنے گھر والوں کو سنا دیں گے, کیونکہ جو پیغام دینے جا رہا ہوں بڑا انوکھا اور نرالا ہے. اس آیت کا جو ہے 2 پہلو ہیں, ایک ہے شکر خدا, ایک ہے شکر والدین. یعنی خدا کے بعد اگر کسی کا شکریہ ادا کرنا ہے تو ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کے شکریہ کا بھی ایک معیار ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم 2 وقت کی روٹی کھلا کر ان پر احسان کر رہے ہیں. نہیں پیارے, یاد رکھنا, اگر تم 2 وقت کی روٹی کھا رہے ہو نا تو یہ ماں باپ کا احسان ہے, ان کی دعائیں ہیں. اگر ان کی دعائیں نہ ہو تو تجھے 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوگی. 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے تو یاد رکھنا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں, اپنے ماں باپ کو کھا کھلا رہے ہیں, اور یہ ہماری محنتوں کا ثمرہ نہیں ہے بلکہ یہ تو میرے ماں باپ کی دعاؤں کی برکت ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت
فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، زور سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ بڑے پائے کے بزرگ تھے کہ نہیں تھے؟ بڑے پائے کے بزرگ تھے، اور ان کے تعلق سے یہ مشہور تھا کہ جو انہیں دیکھ لیتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے، سبحان اللہ۔ جو دیکھ لیتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ پیارے یاد رکھنا اور غور سے میری بات کو سننا، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے خلاف مقدمہ دائر ہوا، اور مقدمہ جب دائر ہوا تو جج نے اسے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ آپ اس شخص کو تو بلاؤ کہ جسے دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ملاحظہ کرو، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ پردہ ڈال دیا گیا تاکہ جج کی نظر ان پر نہ پڑے۔ جج کو بچانے کے لیے لوگوں نے انہیں نقاب پہنا دیے، پھر جج کے سامنے کٹ گھڑے میں کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد وکیل مخاطب ہوا، کہا جج صاحب یہی فرید الدین ہے جسے دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں؟ کہا یہی فرید الدین ہے؟ کہا ہاں یہی فرید الدین ہے جسے دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ کہا یہی فرید الدین ہے؟ کہا یہی فرید الدین ہے۔ جو جج جلال میں آیا، کہا چلا وہ چہرہ جو ہمیں دیکھا جسے دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، قسم خدا کی چہرے سے نقاب ہٹنا تھا، جج کی نظر پڑی ہے، زبان سے نکل پڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جانتے ہو فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر جب جج نے کلمہ پڑھ لیا، جج نے کلمہ پڑھ لیا تو بڑے مسرتوں میں جھومتے ہوئے ماں کے پاس آئے، اور ماں کے قدموں پہ بوسہ دیا اور کہا ماں جانتی ہو تیرا بیٹا بڑا با کمال ہے۔ کہا بیٹا بتا تو کمال تیرا کیا ہے؟ کہا کہ ماں آج تک تو عوام دیکھ کر کلمہ پڑھتی تھی، آج جج کر دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا ہے۔ آج جج نے دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے جیسے ہی یہ کہا کہ ماں تیرا بیٹا با کمال ہو گیا ہے، ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، زور سے بولو، زور سے بولو، بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، کمال تو تیری ماں کا ہے، کمال تو تیری ماں کا ہے، اس لیے کہ تیری ماں اس وقت تک تجھے دودھ نہیں پلاتی جب تک کہ باوضو ہو کر 2 رکعت نفل نہیں پڑھ لیتے تھے۔ یہ اسی دودھ کا کمال ہے کہ خدا نے تجھے با کمال بنا دیا ہے۔ تو پیارے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ آج اگر ہم با کمال ہیں تو اس میں میرا کمال نہیں ہے بلکہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا کمال ہے، ان کی دعاؤں کا کمال ہے کہ ہم با کمال ہیں۔ آگے سنو، حضرت امام حسن مجتبیٰ، زور سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ عمر ہے 6 سال کی، کتنی عمر ہے؟ 6 سال کی، توجہ کے ساتھ سننا، عمر ہے 6 سال کی، حضرت حسن مجتبیٰ ہے، عمر 6 سال کی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کھانا نکالتی ہے، اور کھانا نکالنے کے بعد اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتی تھی، عمر 6 سال کی ہے۔ حضرت حسن مجتبیٰ سامنے بیٹھے ہیں، ماں دسترخوان بچھاتی ہے، اور بچھانے کے بعد بیٹے کو آواز لگاتی ہے بیٹا آنا، ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھا لیں گے۔ امام حسن نے جواب دیا نہیں امی آپ کھاؤ ہم بعد میں کھا لیتے ہیں۔ امام حسن کو پھر بلایا گیا، کہا کہ نہیں امی ہم بعد میں کھا لیں گے آپ کھاؤ۔ ماں نے پھر اصرار کیا بیٹا آنا، تیری ماں کی منگتا پکار رہی ہے، تو آگے کیوں نہیں ہوتا، آ کر میرے ساتھ کھانا کھا لینا۔ حضرت حسن جواب دیتے ہیں نہیں امی میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھا نہیں سکتا، اتنا سننا تھا ماں کی ممتا تڑپ اٹھی۔ ماں نے کہا بیٹا کیا ہم سے کوئی تکلیف ہو گئی ہے، تو ہم سے ناراض ہے، ہم سے دکھی ہے؟